بسم اللہ الرحمن الرحیم. المستثنى متصل و منقطع. جب ہم تمیز کی بحث سے فارغ ہو گئے تو اب ہم مستثنی کی بحث کو شروع کریں گے. یہاں پر ہم دو بحث ذکر کریں گے. مستثنی کی بحث شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ذکر کریں گے، اس کے بعد مستثنی کی اعراب بیان کریں گے. مستثنی کی اعراب بیان کریں گے. پہلے اب چند تمہیدی باتیں سمجھ لیں. مستثنی کی دو قسمیں ہیں، ایک مستثنی متصل ہے اور ایک مستثنی منقطع ہے. مستثنی متصل درجہ اولا میں نحو میر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے جو علت کے بعد متعدد سے نکالا گیا ہو. علت کے بعد متعدد سے نکالا گیا ہو. تو دیکھیں خواہ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ لفظاً او تقدیراً مستثنی ایک بات یہ ہوئی کہ متعدد ہو، دوسری بات یہ ہوئی کہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. تو یہاں جعل القوم الا زیدن، یہاں پر القوم یہ مستثنی منہ ہے، لفظاً آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ متعدد بھی ہے کیونکہ قوم ہے، اس سے ہم نے زید کو نکالا ہے. اور یہاں پر ما جاءن یہ اصل میں تھا ما جاءن احد الا زیدن، یہاں پر مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. مستثنی منہ یہ مستثنی منہ مذکور نہیں، یہ مقدر کی مثال ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ ایک ہے مستثنی منقطع یا مستثنی منفصل. اس کی تعریف آپ لوگوں نے اس طرح کی ہے جو علت کے بعد متعدد سے نہ نکالا گیا ہو. علت کے بعد متعدد سے نہ نکالا گیا ہو، اور یہ علت کے بعد متعدد سے نہ نکالنا دو وجہوں کی وجہ سے ہے. نمبر ایک یہ کہ مستثنی جو ہے یہ خلاف الجنس کی وجہ سے ہو، خلاف الجنس کی وجہ سے نہ نکالا گیا ہو. جیسے جعل القوم الا حمارا، یہ حمار جو ہے یہ خر، یہ قوم کی جنس ہے نہیں ہے. دوسری بات یہ مستثنی خلاف الجنس تو نہ ہو، متفق الجنس ہو لیکن داخل اعتبار نہ کیا ہو. داخل جیسے کہ جعل القوم الا زیدن، یعنی یہ زید جو ہے یہ قوم کی جنس سے تو ہے لیکن یہ پہلے سے قوم میں داخل ہی نہیں ہے. تو نکالا کس طرح گیا ہے؟ کیونکہ نکالا تو وہ جاتا ہے جو داخل ہو. خروج کب ہوتا ہے؟ دخول کے بعد ہو، اور یہاں دخول ہوا ہے تو پھر خروج ہوگا نہیں ہوگا. اچھا نمبر دو، ایک ہے کلام موجب، ایک ہے کلام غیر موجب. کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. کلام غیر موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفہام. کلام موجب کی مثال کس طرح ہوگی؟ اور کلام غیر موجب کی مثال جعل القوم الا. اچھا ایک ہے مستثنی مفرغ اور ایک ہے مستثنی غیر. یہ مفرغ اور غیر مفرغ یہ ماتن نے ذکر نہیں کیا ہے، اس کی جگہ اس نے یہ لفظ آیا ہے کہ اذا کان المستثنی منہ غیر مذکور، کہ مستثنی منہ نہ مذکور نہ. تو ٹھیک ہے، جب کلام مستثنی منہ مذکور نہ ہوئی تو یہ کلام مستثنی منہ سے فارغ ہو گئی، خالی ہو گئی. اس وجہ سے ہم اس کو مستثنی مفرغ کلام میں مستثنی منہ مذکور نہ، جیسے کہ مجعن الا، اور غیر مفرغ مستثنی منہ مذکور ہو جعل القوم الا زیدن، یہ مذکور ہے. اچھا نمبر 5، ایک ہے الا صفتی، ایک ہے الا غیر صفتی. الا صفتی وہ الا جو غیرہ کے معنی میں ہو اور اس کے بعد واقع ہونے والا اسم مستثنی نہ ہو بلکہ صفت واقع ہو. وہ الا جو غیروں کے معنی میں ہو اور اس کے بعد واقع ہونے والا اسم وہ مستثنی نہ ہو، مستثنی بن نہیں سکتا. جیسے کہ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ، تو معنی بنے گا لو کان فیہما الہۃ غیر اللہ. کیا بنے گا؟ لفسدتا. اور ایک ہے الا غیر صفتی، وہ الا جس کے بعد والا اسم مستثنی ہو، کیا ہو؟ صفت نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جعل القوم الا زیدن. یہ چند اصطلاحات تھی، آپ لوگوں نے اس کے سمجھ لیا.